تو آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ انور ہو، حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، اس کی شان یا انوکھی اور وقتی بن جاتی ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ لوگوں حضور پہ سرخ رنگ کی چادر تھی، میں نے دیکھا کہ رات بڑی خوبصورت ہے، چمک رہی ہے، ایک طرف چاند کو دیکھتا ہوں وہ چمک رہا ہے، ایک طرف حضور کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں وہ چمک رہا ہے، اور پھر میں فیصلہ نہ کر پایا کہ چاند سونا ہے، وہ آسمانوں کا چاند سونا ہے یا آمنہ کا لال سونا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، ترمذی شریف کی حدیث ہے 2811 نمبر پہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں لوگوں میں نے دل سے پوچھا، فیصلہ لیا، تو بتا کہ تو کیا کہتا ہے، وہ آسمانوں کا چاند سونا ہے یا یہ زمین کا چاند سونا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں میرے دل نے یہ فیصلہ کیا، ارے جابر تو کیسی باتیں کرتا ہے، وہ آسمان کا چاند ہے، اس کی خوبصورتی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ آمینہ کے لال کی جو خوبصورتی ہے یہ اس چاند سے کہیں آگے ہے۔ اس کو رب نے بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری، ہے راہوں میرے شاہ، کیا کیا کہوں تجھے۔ امام احمد رضا خان نے بھی کیا کلام لکھا، کہتے ہیں کہ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری، ہے راہوں میرے شاہ، کیا کیا کہوں تجھے۔ رب نے آپ کو شان اتنی عطا فرمائی ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں سورت انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہودیوں کے سردار ہیں، انہوں نے جو کلمہ پڑھا اس کا ہم چہرہ انور کی بات کر رہے ہیں، چہرہ اقدس کی۔ حضور کو رب نے کتنا سونا چہرہ عطا فرمایا تھا، اس چہرے کو دیکھ کے لوگ کیا کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا واقعہ مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں تو یہودیوں کا عالم تھا، میں نے سوچا تھا جب وہ آئیں گے تو میں یہ اعتراض کروں گا، یہ اعتراض، اللہ کے نبی ہوں، اللہ کے نبی ہیں، میں تو اتنے سوال میں لے کے بیٹھا ہوں، میں یہ سوال کروں گا، یہ جواب ان سے لوں گا۔ لیکن جب حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں لما قادم رسول اللہ المدینہ انجفل الناس الیہ، لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، بھیڑ ہے، لوگ آ رہے ہیں، آپ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور جب میں گیا میں نے دیکھا حضور کی طرف، کہتے ہیں فلما استقبلت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ سوال تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، کہتے ہیں لوگوں کی بھیڑ اور رش لگا ہوا تھا، ملاقاتیں کر کے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، حضور ابھی مدینہ شریف میں آئے ہیں۔ کہتے ہیں میرے سوال تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، میں نے تو جب چہرہ انور کو دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ تو بڑا ہی خوبصورت اور سچا چہرہ ہے، اس چہرے جیسا میں نے کوئی چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا، یہ وہ چہرہ ہے۔ وہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا نا، آپ 12-14 سال کی عمر میں جو آپ نے ایک سفر فرمایا اور وہاں ایک راہب نے دیکھا تھا، وہ کہتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چچا تھے ان کو کہتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا اسے عام نہ سمجھو، ان کے چہرے کو دیکھ کے میں نے پہچان لیا ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، میں نے دیکھا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، میں راہب ہوں، پہلی کتابوں کا علم رکھنے والا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ بچہ جدھر جدھر جاتا ہے بادل اس کے اوپر سایہ کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے اس کو، یہ جس درخت کے نیچے بیٹھا تھا یہ وہ درخت ہے کہ میرے علم کے مطابق یہ وہ درخت ہے، اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ آج تک کوئی نہیں بیٹھا، اگر یہ بیٹھے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے اور آخری رسول ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا چہرہ انور ہی ایسا تھا، کوئی بھی اس کو دیکھتا، لیکن یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ بدل کی اور ظاہری آنکھوں کی بات ایک علیحدہ ہے۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے، انہوں نے ظاہری آنکھوں سے تو دیکھا،
حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اپنے قبیلوں کے وڈیرے پن کی وجہ سے، کرسیاں نہ چھوڑنے کی وجہ سے مختلف قسم کے اعتراضات کی ساری زندگی کرتے رہے اور اس دنیا سے لعنت لے کے چلے گئے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی صحابی کو آپ دیکھ لیں، جنہوں نے اتنے لمبے سفر کیے اور حضور تک پہنچے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو جنہوں نے دیکھ لیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے